أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. On behalf of Jama'at Ahmadiyya USA, we requested Hazrat Khalifatul Masih Ta'ala bin Nasr al-Aziz for the message for this Jalsa, mentioning that this is the 75th Jalsa Salana of USA Jama'at. Hazrat Khalifatul Masih Ta'ala bin Nasr al-Aziz very graciously sent us the message. It is both in Urdu and in English. Hazrat Ta'ala bin Nasr al-Aziz says, I will read it first in Urdu and then in English. Mukarram Ameer Sahib, Jama'at America, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ امریکہ اپنا 75واں جلسہ سالانہ منعقد کر رہی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ جماعت احمدیہ بہت سے نشیب و فراز سے گزرنے کے باوجود ترقی کی منزلیں طے کر رہی ہے. پس اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل ہو تو بعض نامساعد حالات سے بھی انسان گزر جاتا ہے، لیکن ساتھ ہی ترقی کرنے والی قومیں اپنی تاریخ کو بھی یاد رکھتی ہیں اور اسی سے سبق سیکھتی ہیں. شروع کے مبلغین جو یہاں آئے انہوں نے کوششیں کیں اور مقامی لوگوں کو اسلام کا پیغام پہنچا کر احمدیت اور حقیقی اسلام میں شامل کیا. ان میں بہت سے مخلصین پیدا ہوئے، لیکن بعد میں ان کی نسلیں اس طرح سنبھالی نہ گئیں جس طرح سنبھالی جانی چاہیے تھیں. بس یہ بات آپ لوگوں کو سامنے رکھنی چاہیے کہ اس سے سبق سیکھتے ہوئے آپ اپنی نسلوں کو جماعت سے منسلک رکھنا ہے. آپ نے اپنی نسلوں کو جماعت سے منسلک رکھنا ہے. جلسہ سالانہ اسی مقصد کے لیے منعقد ہوتا ہے کہ علمی، روحانی اور اخلاقی ترقی کے حصول کے لیے ہم اکٹھے ہوں. یہاں مختلف موضوعات پر خطابات سنیں اور پھر اس پر عمل کریں اور اپنی نسلوں سے بھی ان پر عمل کروانے کی کوشش کریں. اب تو مختلف قوموں کے لوگ یہاں جمع ہو چکے ہیں اور ابتدائی لوگوں کی طرح صرف مقامی امریکن لوگ ہی جماعت کے ممبر نہیں، بلکہ مختلف قوموں کے مجموعے سے جماعت احمدیہ میں ایک اکائی کا نظام پیدا ہو چکا ہے. اگر ہم نے اس کی اہمیت کو نہ سمجھا اور اپنی نسلوں کو جماعت سے حقیقی رنگ میں نہ جوڑا اور اس مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش نہ کی تو پھر اس کا نتیجہ بھی ان ابتدائی لوگوں کی نسلوں کی طرح ہو سکتا ہے جو جماعت سے دور ہو گئیں. پس بڑے خوف کا مقام ہے. اسی طرح اب امریکہ میں پاکستان سے بھی بہت سے احمدی آ چکے ہیں. پاکستان سے آئے ہوئے مہاجرین سے میں کہتا ہوں کہ یہاں آ کر سے دنیاوی ترجیحات میں ہی نہ ڈوب جائیں، بلکہ دین کو دنیا پر مقدم کرنے کے عہد کو پورا کریں. دین سے تعلق رکھیں، اپنے بچوں کو اپنے نمونے دکھائیں، ورنہ نسلیں دینی لحاظ سے برباد ہو جاتی ہیں. بس اس بات کو ہمیشہ سامنے رکھیں، ہماری اولین ترجیح دین ہے اور جلسوں کا انعقاد بھی اسی لیے ہوتا ہے جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت کا حق ادا کرنے کے لیے آپ کے ان الفاظ کو ہمیشہ سامنے رکھیں
कि इस जलसा को कोई दुनियावी मेला न समझो। बस जब उसे दीनी फैज़ हासिल करने का इज्तिमा समझेंगे तो फिर इसके प्रोग्रामों से भी भरपूर फ़ायदा उठाएंगे, और न सिर्फ इन 3 दिनों में बल्कि अपनी ज़िंदगी के बाकी दिनों में भी। अल्लाह ताला करे कि आप लोग खुदा ताला के साथ ताल्लुक़ में बढ़ने वाले हों और अपनी रूहानी और इल्मी हालत को बेहतर करने वाले हों, दुनिया की चकाचौंध से बचने वाले हों, दुनियावी लिज़्ज़ात आपका मकसूद न हों, अपनी नस्लों के सामने नेक नमूने दिखाने वाले हों, इस्लाम के पैगाम को अपने मुल्क के हर कोने में पहुँचाने वाले हों, अपने मुल्क के हर कोने में पहुँचाने वाले हों, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे तले दुनिया को लाने वाले हों, ताकि दुनिया अमन, प्यार और मोहब्बत का गहवारा बने, दुनिया के फसादात ख़त्म हों और अल्लाह ताला के फजलों के वारिस बनते चले जाएं, और खुदाए वहाद की हुकूमत तमाम दुनिया में कायम हो। खुदा करे इसके लिए आप सब भरपूर कोशिश करने वाले हों। आमीन। वस्सलाम। खाकसार मिर्ज़ा मसरूर अहमद खलीफतुल मसीह खामिस। The English message also came from London directly. We did not translate it. Dear Ameer Sahib, USA Jama'at, Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. By the grace of Allah Ta'ala, Jama'at Ahmadiyya USA is holding its 75th Jalsa Salana. It is the grace of Allah that Almighty, it is grace of Allah the Almighty that the Ahmadiyya Jama'at, despite passing through many trials and tribulations, continues to achieve milestone of progress. Therefore, always remember that if the grace of Allah the Almighty is present, a person can overcome even some of the most unfavorable circumstances. However, at the same time, nations that progress also remember their history and derive valuable lessons from the past. The early missionaries who came to the United States made efforts, and by conveying the message of Islam to the local population, brought them into the folds of Ahmadiyya, the true Islam. Many sincere individuals arose from amongst them, but later their future generations were not nurtured as they should have been. It is therefore essential for you to keep this lesson in mind. It is therefore essential for you to keep this lesson in mind, and learning from this, you must keep your coming generation attached to the Jama'at. The Jalsa Salana is held for this very purpose, that we gather together for the attainment of intellectual, spiritual, and moral progress. Here, we should listen to the addresses on various topics, then act upon them, and also strive to make our future generations act upon them. By now, people from various nations have gathered here. Unlike the early days when only local Americans were members of the Jama'at, rather the Jama'at has now formed an integrated unity of people from diverse backgrounds. If we fail to understand its significance, do not attach our future generations to the Jama'at in true sense, and do not strive to achieve this objective, then the outcome could also be like that of the generation of those early people who became distant from the Jama'at. Hence, this is a matter of great concern. Likewise, many Ahmadis have now migrated from Pakistan to the United States. To the immigrants who have come from Pakistan, I would like to say that upon arriving here, do not become immersed merely in worldly priorities, but rather fulfill your pledge of giving precedence to your faith over worldly affairs.
Maintain a living connection to your faith and set examples of your children, as otherwise future generations will face spiritual ruin. Always remember that you come here because there was no religious freedom in Pakistan. Therefore, constantly keep this matter before you. Our foremost priority is faith. And as I have already said, our jalsas are held for this very purpose. In order to fulfill this pledge of Bai'at to the Prophet Messiah ﷺ, always remember his words that do not consider the jalsa to be a worldly festival. Thus, when you regard this gathering as a means for attaining religious blessings, you will fully reap the benefits from its program, not only during these 3 days, but also throughout the remaining days of your lives. May Allah, the Almighty, enable you to advance in your relationship with God Almighty and improve your spiritual and intellectual states. May you be those who are saved from the dazzle of the world. May worldly pleasures not be your aim. May be those who present righteous examples before your future generation. May you be those who present righteous example before your future generations. May you be those who convey the message of Islam to convey a corner of your country. May you be those who bring the world under the banner of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, so that the world may become a cradle of peace, affection, and love. May the discord of the world cease, and may you continue to become the inheritors of the bounties of the Allah Ta'ala, the Almighty. And may the sovereignty of the one God be established throughout the entire world. May Allah enable all of you to be those who strive wholeheartedly to fulfill this objective. Ameen. Wassalam, yours sincerely, Mirza Masroor Ahmad Khalifatul Masih V. Now we will start the session, regular session, and we do dua now. We should listen to the words of Khalifatul Masih and try to act upon those. And a very important reminder to safeguard our future generations, to save them from spiritual ruins. Now we'll do dua. Ameen.